الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا نہیں یخفا اس سے چھپا ہوا علیہ اس سے شیئن کوئی چیز بھی فی الارض زمین کی ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اصل دعویٰ کیا تھا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب معبود ہونے کے دلائل میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، اور اس نے ہدایت کی کتاب لوگوں کے لیے نازل کی ہے، اور پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین کی کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی بات چھپی ہوئی ہو تو پھر وہ الہ کیسے بن سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہے، کسی مخلوق کو کوئی حاجت ہے، تو اللہ سے اگر وہ چیز چھپ جائے تو وہ کیسے معبود بنے گا؟ اس لیے اہم ترین صفت الہ کی یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو، اور جن سے پوشیدہ ہے وہ الہ نہیں ہے۔ یعنی یہ نفی جو ہے، دلیل اللہ نے کس بات کی دی کہ نہیں ہے کوئی الہ، لا یخفا علیہ، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے الہ ہونے کی اور اللہ کے سوا کسی اور کے الہ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، بڑا مقام ہے، لیکن دیکھیے یہ ساری جو وحی ہوئی ہے آپ سے پوشیدہ تھی تو وحی ہوئی ہے۔ قصہ آدم بیان ہوا، قصہ نوح بیان ہوا، قیامت تک کے آنے والے حالات بیان کیے اللہ نے انہیں، تو یہ چیزیں ان سے پوشیدہ تھیں، اس لیے اللہ نے ان پر وحی کی۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ یہ اسی کا اختیار ہے، کسی کو کالا کرے، کسی کو گورا کرے، کسی کو ناقص پیدا کر دے، کسی کو کامل پیدا کر دے۔ تو یہ تصویر بنانا ماں کے پیٹ میں یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو وہ بھی خالق نہیں ہے، کیونکہ اصل خطاب یہ عیسائیوں سے چلا ہے۔ اس صورت کے ابتدائی حصے میں نجران کے عیسائی آئے تھے اور ان کے لیے یہ آیات اللہ نے نازل کی۔ تو وہ ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے تصویر بناتا ہے، اور جو وہ تصویر بناتا ہے بس وہی اختیار رکھتا ہے، کوئی اور یہ اختیار نہیں رکھتا۔ اور جب کوئی اور اختیار نہیں رکھتا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی۔ عبادت اصل میں انتہائی عاجزی ہے، اس کے آگے جھک جانا، ہر معاملے میں دل کے ساتھ بھی جھک جانا اور اپنے اعضاء کے ساتھ بھی جھک جانا، یہ تسلیم کر لینا کہ وہ قانون ساز ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ شریعت نازل کرے، اور ہمارا کام اس شریعت پر چلنا، اس کے حکموں پر لبیک کہنا ہے۔ تو بس یہی معبود برحق کی تعریف ہے کہ اس کے آگے عبودیت کے سارے مراسم طے ہوں گے۔ العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ غالب ہے، کسی کو سزا دے دے، فرعون کو غرق کر دیا، یہ خطرہ نہیں کوئی بدلہ لے لے گا۔ قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے غرق کر دیا، تو یہ کسی میں طاقت نہیں کہ وہ پلٹ کر وار کر سکے، وہ غالب ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہے۔ وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ایسا غالب نہیں کہ جو چاہے کرے اور اس میں اسے پرواہ نہ ہو، نہیں، وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے۔ کسی کو سزا نہیں دے رہا، اس کو مؤخر کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ کسی کو فوراً سزا دے دی، یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ کسی کو جلدی رجوع کرانا مقصود ہوتا ہے، سزا کے بعد وہ سنبھل جاتا ہے۔
تو وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں، اور ان صفات کا علم سب سے زیادہ ثواب کے لائق بھی اور دین کے لحاظ سے بھی، کیونکہ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات پر غور و فکر ہے۔ تو جتنا ہم اللہ کی صفات پر غور کریں گے، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ اس لیے ان آیات کو پڑھتے ہوئے آدمی یہ سمجھے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اور اس کو غالب اور حکیم مان لینے کے بعد پھر اس پر کسی قسم کا اعتراض کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔